إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في مقام آخر فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، حاضرین، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا رب اور پالنہار ہے۔ بعدہ الصلاۃ والسلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ ہے نماز نفل۔
فضائل و مسائل۔ نماز یہ دین کا ستون ہے، دین کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گناہوں اور برائیوں کو مٹانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، اور نوافل کا بھی کچھ اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن نوافل کے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا فضائل ہیں، اس تعلق سے عموماً ناواقف ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں نوافل کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، نفل کہتے کسے ہیں؟ نفل جو مسلمان پر فرض نہ ہو اور وہ اسے اپنی خوشی سے انجام دے، اسے نفل کہا جاتا ہے۔ نفل کا ڈکشنری میں معنی جو ہوتا ہے وہ زائد کے ہوتے ہیں، جو چیز لازم نہیں ہے اس سے زائد ادا کرنا وہ نفل کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، تو زیادہ نیکی کرنا یہ بہتر ہے۔ لہذا نوافل پڑھنا یہ بہت ہی بہترین کام ہے، لیکن کیا اس کے کیا فضائل ہیں اور کیا مسائل ہیں، اور نوافل خصوصاً نمازوں میں نوافل کیا ہوتے ہیں، کس انداز کے ہوتے ہیں؟ چنانچہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے نوافل جو ہے، نفل نماز، یہ فرض نمازوں کو مکمل اور ان کے نقص کو پورا کرتی ہے۔ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کا جو طریقہ، جو خشوع خضوع اور جو مطالبہ ہے ہم سے فرض نماز کے تعلق سے، اس کی کما حقہ ادائیگی، پورے طور پر ادائیگی ہم سے نہیں ہو پاتی ہے۔ تو جو کمی رہ جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا کہ اس کمی کو بندے کی نفل نمازوں سے پورا کر دیا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ صلاتہ، کہ قیامت کے دن بندے کا جو سب سے پہلا حساب و کتاب لیا جائے گا اس کے اعمال میں سے، وہ اس کی نماز کا ہوگا۔ فرمایا فَإِن كَانَ أَتَمَّهَا، اگر اس نے پوری نمازیں پڑھی ہوں گی، کامل ہوں گی اس کی نمازیں، کوئی کمی نہیں ہوگی، جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ مطالبہ پورا ہے، كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، پورا کا پورا لکھ دیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، لیکن اگر اس نے کمی کی ہوگی، خشوع خضوع میں کمی، یہ لازمی چیزیں ہیں کہ نمازوں میں انسانوں سے کمی ہو جاتی ہے، اور ہوتی ہے کہ جس خشوع خضوع کا، اطمینان کا اور جس انداز کی نماز کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے، وہ انداز، اس انداز میں ہم نمازوں کو نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ تو اگر اس نے پوری نہیں کی ہوگی، قال اللہ عز وجل، تو اللہ رب العالمین لملائکتی، اپنے فرشتوں سے کہیں گے انظروا، دیکھو، هل تجدون لعبدی من تطوعین، کہ کیا میرے اس بندے کے لیے کچھ نفل نمازیں وغیرہ ہیں، فتکملون بہا، اس کمی کو اس کی نفل نمازوں سے پوری کر دو، فتکملون بہا فریضتہ، اس کمی کو، فریضے کی، فرائض کی اس کمی کو اس کی نفل نمازوں سے پوری کر دو۔ ثم الزکاۃ کذالک ثم تؤخذ الاموال علی حسب ذلک، پھر زکوٰۃ کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوگا کہ زکوٰۃ جس انداز میں جتنا ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اگر بندے نے اس میں کچھ نقص کی، کچھ کمی کر دی ہے، تو جو نفلی صدقات ہوں گے ان نفلی صدقات کو لے کر اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی دیگر اعمال کا بھی معاملہ ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اسی طرح نفل نمازوں کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ نفل نماز سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جو نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود، کہ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو۔ سجدے کیسے؟ عام سجدے ایسے نہیں، آدمی ایسے سجدہ کرے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ کثرت سے سجدہ کرو، یعنی کثرت سے نفل نمازیں پڑھو۔ فإنک لا تسجد للہ، کیونکہ تم جو بھی اللہ کے لیے سجدہ کرو گے، نفل نمازیں پڑھو گے، الا رفعک اللہ بہا درجہ، اللہ اس کے بدلے تمہارا درجہ بلند کرے گا، وحط عنک بہا خطیہ، اور ایک گناہ کم کر دے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے
کثرت نوافل یعنی زیادہ اگر کوئی نفلی نماز پڑھتا ہے تو جنت میں داخل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ایک بہت ہی اہم سبب ہے۔ آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جنت میں اپنے نبی کے ساتھ رہوں جن کی یہ صفات ہیں، جو ایسے ایسے تھے۔ تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے، نفلی نمازیں پڑھے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رات میں وضو کے لیے آپ کے پاس پانی اور ضروریات کا سامان لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ خدمت دیکھ کر ان سے کہتے ہیں مانگو جو مانگنا ہو۔ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں میں جنت میں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ؟ کہتے نہیں، بس یہی مجھے چاہیے کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ ملے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اس کے لیے تم میری مدد کرو اپنے نفس پر زیادہ سے زیادہ نفل ادا کر کے، زیادہ سے زیادہ نفل ادا کرو، تب یہ راستہ تمہارے لیے ہموار ہوگا۔ جس کا مطلب ہے کہ کثرت نوافل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل سکتا ہے جنت میں۔ اسی طریقے سے جہاد کے بعد بدنی نوافل میں سب سے افضل عمل نماز ہے، نفلی نماز۔ جہاد کے بعد بدن سے جو جسم سے جو کام انجام دیے جاتے ہیں ان میں سب سے افضل نماز ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، یقین جانو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے، یہ نفلی نماز، یہ گھر میں برکت کا سبب ہے۔ فرائض تو ہمیں مسجدوں میں ادا کرنی ہے، تو نفلی نماز یہ گھروں میں برکت کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اذا قضى احدكم الصلاة في مسجدی، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز اپنی مسجد میں نماز پڑھ لے فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا، مسجد میں پڑھتا ہے نماز تو اپنی نماز کا من صلاتی کچھ حصہ نصیبا من صلاته لِبَيْتِهِ اپنے گھر کے لیے بھی رکھیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کی نماز پڑھنے کے سبب گھر کے اندر خیر رکھ دیتا ہے، برکت رکھ دیتا ہے۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنی کچھ نمازیں گھروں کے اندر بھی پڑھے، جیسا، اور گھر کو قبرستان نہ بنائے کہ اس میں عبادتیں انجام دی جا رہی ہوں، اس کے اندر نماز اور قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچ لاتی ہے، یہ نفلی نماز جو ہے یہ بندے کی طرف اللہ کی محبت کو کھینچ کر لاتی ہے۔ سب سے اہم چیز فرائض ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتا رہے بندہ تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین حدیث میں فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ میرا بندہ نفلی نمازیں، نفلی عبادات کر کر کے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو نفلی عبادات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نفلی نمازوں سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے پیر پھٹنے لگتے تھے، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ آپ سے اماں عائشہ نے کہا، صحابہ نے کہا آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نفلی نمازوں سے شکر ادا ہوتا ہے۔ اور کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی، کتنی نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے لیکن ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اگر نفلی نمازوں کا ہم اہتمام کریں تو یہ شکر ادا ہوتے رہیں گے۔ اب نفلی نمازوں کے تعلق سے چند مسائل سماعت فرمائیں کہ نماز نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ آدمی صحت مند تندرست ہے، بالکل کوئی بیماری نہیں، پھر بھی وہ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا نفلی نماز کے بیٹھ کر پڑھنے کے تعلق سے، فرمایا ان صلی قائما فهو افضل،
آدمی اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو یہ افضل ہے. ومن صلی قائدا فلہ نصف اجر القائم، اور جو بیٹھ کر پڑھے گا اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملے گا. ومن صلی نائما، اور جو لیٹ کر نفلی نماز پڑھے گا فلہ نصف اجر القائم، اسے بیٹھ کر پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو بیٹھ کر پڑھنا، لیٹ کر پڑھنا بھی عام حالات میں، آدمی تندرست ہے پھر بھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ رہا جائز ہے. لیکن فرض نمازیں آدمی کے پاس جتنی طاقت ہے اسی حساب سے ادا کرنا ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے، یہاں مسئلہ آیا تو میں بیان کر دوں کہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، رکوع نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک سے، تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے. جائز نہیں ہے. جتنا عمل وہ جتنی طاقت رکھتے ہیں جیسا کرنے کا، ویسا ان کے لیے کرنا لازم ہے. کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑا ہونا ہے، رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کرنا ہے، سجدہ کر سکتے ہیں تو سجدہ کرنا ہے. جس کے لیے وہ معذور ہیں، جیسے رکوع میں نہیں جا سکتے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کر اشارے سے یا جتنا جھک سکتے ہیں اتنے میں وہ رکوع کر لیں. سجدے میں نہیں جا سکتے تو جس انداز میں ان کو آسانی ہو، جہاں تک کر سکتے ہیں اس انداز میں وہ سجدہ کر لیں. لیکن آدمی کو کچھ پریشانی ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ پوری نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. جائز نہیں، جائز نہیں ہے. عام طور پر مسجدوں میں آپ دیکھیں گے جس کو تھوڑی سی کوئی بیماری لاحق ہو گئی وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے. یہ درست نہیں ہے کسی بھی طور پر. آدمی کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، رکوع کر سکتا ہے تو رکوع بھی کرنا ہے. سجدے میں تکلیف ہے تو سجدہ ویسا کرے، بیٹھنے میں تکلیف ہے تو بیٹھنے میں آدمی معذور ہے. لیکن ہر رکن کے اندر وہ معذور نہیں تسلیم کیا جائے گا. اس تعلق سے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے سواری پر نفلی نماز جائز ہے. سواری پر نفلی نماز جائز ہے. فرض نماز تو آدمی کو سواری سے اتر کر پڑھنا ہے، الا یہ کہ مجبور ہو. جیسے جہاز میں ہے، لمبا سفر ہے، اتر نہیں سکتا اس میں. اگر جہاز میں انتظام ہے تو ٹھیک ہے، مطلب کہیں بعض فلائٹس کے اندر یہ انتظام ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر جگہ بنی ہوتی ہے نماز کی، تو آدمی وہاں جا کر پڑھ لے. ورنہ پھر آدمی اسی حالت میں اسی جگہ بیٹھ کر اپنی نماز پڑھ سکتا ہے. تو فرض کے لیے اترنا ہے الا یہ کہ مجبوری ہو، ورنہ سواری پر جائز ہے، چاہے لمبا سفر ہو یا مختصر سفر ہو. اور کوشش یہ رہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہنی ہو، یعنی جب نماز شروع کرنی ہو تو قبلے کی طرف ہو جائے. پھر سواری جس طرف بھی جائے، جیسے اونٹ پر ہو، گاڑی کے اندر ہو، ٹرین میں ہو، جہاز میں ہو، کوشش یہ کرے کہ قبلے کی طرف ہو کر اپنی نماز کی ابتدا کرے اور پھر اس کے بعد سواری ادھر ادھر ہو جائے. جیسی حالت میں سواری اسی طرح وہ نماز پڑھتے چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. صرف نفلی نماز ہے. اسی طریقے سے نفل اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے. نفلی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھنا افضل ہے اور فرض نمازیں مسجدوں میں ہی پڑھنا افضل اور فرض ہے. لہٰذا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری مسلم کی روایت ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الصَّلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، کہ آدمی کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے. فرض نماز مسجد میں اور باقی نمازیں، باقی نفلی نمازیں اس کے گھر میں افضل ہے. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ گھروں کے اندر بھی نماز کا کچھ حصہ پڑھنا چاہیے، اسے قبرستان نہیں بنانا چاہیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنے گھروں میں اپنی نمازوں کا کچھ حصہ بناؤ، کچھ حصہ پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو کہ اس میں نمازیں نہ پڑھ رہے ہو. بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے اللہ کو محبوب نفلی عبادات وہ پسند ہے جو ہمیشہ پڑھے جائیں. ایسا نہیں آپ کبھی جو ہے جذبہ بڑھا آپ کا، آپ نفل نماز 2-4 رکعت پڑھ لیے، خیر وہ بھی پڑھ لیے، اللہ اس کو قبول کرے، اس پر بھی اجر و ثواب دے. لیکن اللہ کو محبوب کیا ہے کہ آدمی جو بھی نماز پڑھے، جو بھی عبادت کرے نفلی، اس کو مسلسل کرے، اس کو چھوڑے نہ بیچ میں. جیسا کہ حدیث کے اندر احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اعمال میں سب سے محبوب اللہ کو وہ ہیں جو برابر کیے جائیں گرچہ تھوڑے ہی ہوں.
تھوڑا ہی پڑھے آدمی لیکن برابر پڑھے. آدمی تہجد پڑھنا چاہتا ہے لیکن رات میں اٹھنا اور اتنی رکعتیں پڑھنا اس کے لیے بھاری ہو رہا ہے, نفس گوارا نہیں کر رہا, نفس پر شیطان نے قبضہ کر رکھا ہے, تو بندہ ایسا کرے عشاء کی نماز کے بعد ہی سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت تہجد پڑھ لے. عشاء کے بعد سے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے قیام اللیل کا. 2 رکعت سنت پڑھ لے, سنت مؤکدہ جو ہے, پھر 2-4 رکعت جو اسے میسر و توفیق ملے 2-4 رکعت وہ تہجد کی پڑھ لے, اور پھر اپنی 1-2-1-3-5 جتنی رکعتیں وہ وتر پڑھنا چاہے اتنی رکعت پڑھ لے وہ. تو اس طور پر اس کا اہتمام ہو جائے گا. اسی طریقے سے نوافل میں میانہ روی اختیار کرنا ضروری ہے. نوافل عبادات میں میانہ روی کہ آدمی اتنا ہی کرے جتنا وہ آسانی سے کر سکتا ہے. جوش و جذبے میں آ جائے بندہ اور اپنا سب کچھ فی سبیل اللہ صدقہ کر دے, جتنا مال ہے سب اللہ کے لیے, اب بعد میں فقیر ہو جائے خود مانگنا پھرے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. جوش میں آ جائے بندہ, ایک رات اٹھے پوری رات نمازیں پڑھ رہا ہے, نوافل پڑھ رہا, اس کے بعد پورے دن سویا, فرض نمازیں ہی کا, یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. جیسے آج کل کیا ہوتا ہے, جلسے ہو رہے, ٹھیک ہے بھائی دینی باتیں سننا اچھی بات ہے, اس کے لیے رات بھی جگہ جا سکتا ہے, چلو جگ لیا جائے, لیکن جلسے ہو رہے ہیں 4-5 بجے تک اور فجر سے پہلے بندے سو گئے, سب مولوی صاحب بھی سو گئے, مقرر صاحب بھی سو گئے اور عوام الناس بھی سو رہی ہے. ایسے جلسے کا کیا فائدہ بھائی؟ ایسے لاکھوں جلسے بے فائدہ ہیں کہ ایک نماز بھی اگر اس کی وجہ سے چھوٹ جا رہی ہے, تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو نوافل میں بھی میانہ روی ہو, بہت زیادہ نہیں کہ آدمی کی طاقت سے باہر ہو جائے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علیکم ما تطیقون من الاعمال, کہ جن اعمال کی تم طاقت رکھتے ہو انہی اعمال کو انجام دو. فإن اللہ لا یمل, اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے. تم کتنے بھی اعمال کرو, اللہ کو کیا اکتاہٹ ہو, تو قبول کرے گا, ثواب دے گا, حتی تملو, لیکن تم اکتا جاؤ گے, زیادہ کرو گے تو تم اکتا جاؤ گے اور دل اچاٹ ہو جائے گا, پھر اس عمل کو چھوڑ دو گے. اس لیے یہ چیز کسی بھی طور پر پسندیدہ نہیں ہے. اسی طرح نماز نفل کبھی کبھی باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں. جو بھی نفلی نمازیں ہیں آدمی باجماعت اگر پڑھنا چاہے تو ان کو پڑھ سکتا ہے کبھی کبھار. اور جہاں جس وقت ثبوت ہے, جیسے قیام اللیل رمضان میں تراویح کے لیے, تو وہ آپ مستقل پڑھ سکتے ہیں. تو نفلی نماز کبھی کبھار آپ باجماعت پڑھ سکتے ہیں. نفلی نماز کے بعض اقسام, کون سی نفلی نمازیں ہیں, لہذا چند بیان کرتا ہوں میں. سب سے پہلے فرائض کے ساتھ سنت مؤکدہ, فرض نمازیں جو ہے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ان کے آگے پیچھے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں. نفل کے معنی زائد ہوتے ہیں, جو فرض نہیں ہے بندہ اپنی خوشی سے کرتا ہے, تو یہ سب بھی زائد ہیں, بندہ اپنی خوشی سے کرتا ہے, اس پر فرض نہیں ہے لیکن ضرورت ہے ان کو کرنے کی, ان پر ثواب ہے. ہماری کمیاں جو ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کا سبب بنتے ہیں, اور بہت سارے فضائل ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا. تو ان میں سے کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں, یعنی تاکید ان کی زیادہ آئی ہوئی ہے کہ بندہ ان کو انجام دے. لہذا ایسی نمازیں من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ, کہ بندہ اگر دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے, یہ سنت مؤکدہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے, بنی لہ بیت فی الجنہ, تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. یہ بہت بڑا ثواب ہے, بڑی تاکید ہے ان 12 نوافل کی. صحابی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی کبھی میں نے ان رکعتوں کو, ان نمازوں کو نہیں چھوڑا. یہ کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ 4 قبل الظہر, ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت, ورکعتین بعدہا, ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت, ورکعتین بعد المغرب, مغرب کے بعد 2 رکعت, ورکعتین بعد العشاء, عشاء کے بعد 2 رکعت, ورکعتین قبل الفجر, فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت. یہ کل 12 رکعتیں ہوئی کہ بندہ اگر ان کی پابندی کرے تو ایک تو جنت میں گھر کی بات ہوئی کہ گھر ملے گا, اور جب گھر ملے گا بندہ نہیں جائے گا تو پھر گھر کس کام کا. تو دوسری بات کی جنت میں داخل ہونے کا بھی سبب ہو رہے ہیں یہ 12 رکعتیں, اگر آدمی ان کا اہتمام کرے. اور ان کا اہتمام کب ممکن ہو سکتا ہے؟ تبھی جب بندہ فرائض کا اہتمام کرے گا. جب فرض کی صورت اس کو ہوگی کہ فرض مجھے پڑھنا ہے, اس کے لیے تیاری کرنی ہے, تو آدمی اذان کے وقت پہنچے گا, اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے گا, اور پھر جو ہے ان کو پڑھے گا, ان کا اہتمام کرے گا. اور جب ان کا اہتمام کرے گا تو فرائض کا اہتمام بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ 12 رکعتیں ہیں, جیسا کہ ظہر کے بعد 2 رکعتیں اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اس حدیث میں بیان کی گئی. آدمی ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھ سکتا ہے, جیسا کہ ایک حدیث میں, اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. حدیث کے اندر ہے من حافظ علی 4 رکعات, جو
قبل الظہر و اربعین بعدہا، جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں کی محافظت کرے گا، مسلسل پڑھے گا، حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے جہنم پر اس کو حرام کر دیا، یعنی جنت ملنے والی چیز ہے۔ تو ظہر کے بعد بھی 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ تو سنت مؤکدہ رہی فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی۔ فرض نمازوں کی غیر سنت مؤکدہ، ایسی نفل نمازیں جو مؤکد نہیں ہے، جن کا تاکیدی حکم نہیں دیا گیا، لیکن یا تو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یا فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ کیسے، کون سی ہے وہ؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عصر سے پہلے 4 رکعت، عصر سے پہلے ایسی کوئی نماز نہیں ہے لیکن 4 رکعت نفلی نماز ہے۔ آدمی 2 پڑھے 4 پڑھے کچھ بھی ہے لیکن 4 رکعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم کرے، اس آدمی پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی۔ اسی طریقے سے مغرب سے پہلے 2 رکعت، مغرب سے پہلے بھی کوئی موقت سنت نہیں ہے تاکیدی، لیکن 2 رکعت آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ کرام کے بارے میں آتا کہ مغرب کی اذان کے بعد صحابہ کرام کھمبوں کی تلاش میں لگ جاتے تھے، کھمبے کے سامنے سترہ بنا کر اسے پڑھنے کے لیے کھمبوں کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو۔ اور فرمایا لمن شاء، جو پڑھنا چاہے، یہ تاکید نہیں ہے، عام ہے، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھے۔ تو اس طور پر بھی یہ نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اب یہ جو یہ غیر سنت مؤکدہ نمازیں، اسی طریقے سے عشاء سے پہلے 2 رکعت، عشاء سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، عام طور پر عشاء سے پہلے 2 رکعت آدمی پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، نفلی نماز ہے۔ ہر 2 اذان سے مراد ایک اذان اور اقامت، دونوں کو اذان کہہ دیا جاتا ہے اصطلاح میں، تو اذان اور اقامت کے درمیان، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ اس حدیث سے عام ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان آدمی نماز ہو نہ ہو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے یا نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طور پر آدمی کو نوافل کا جو موقع ملتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس میں نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ ان 2 رکعت سنتوں کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے اہتمام کرتے تھے۔ مقیم جب رہتے، حضر میں، گھر میں جب رہتے، تب تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، سفر میں بھی آپ ان کو لازماً پڑھتے تھے، سفر میں بھی آپ انہیں نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے حدیث کے اندر بیان کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں، یہ سنت جو ہے فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے یہ فجر کی 2 رکعتیں۔ سوچیے ان 2 رکعتوں کے سامنے پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو سوچئے کتنی زیادہ اہمیت کیا حامل ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی ان 2 رکعتوں میں تخفیف مسنون ہے، یعنی یہ 2 رکعتیں ہلکی پڑھی جائیں گی۔ کوئی بولے میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، لمبی لمبی پڑھوں گا، نہیں، سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے اس طور پر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مختصر پڑھا کرتے تھے ان 2 رکعتوں کو کہ میں اپنے دل میں کہتی سورہ فاتحہ بھی پڑھے کہ نہیں پڑھے، اتنی مختصر آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ لمبی لمبی نمازوں کے مقابلے میں فجر کی 2 رکعت سنتیں بہت مختصر معلوم ہوتی تھی، ہماری تو اتنی لمبی نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس طور پر آدمی کو اس کے اندر تخفیف ہلکی نمازیں پڑھنی چاہیے جو کہ مسنون ہے۔ اس کا وقت اذان اور اقامت کے درمیان ہے۔ اس نماز میں 2 رکعت فجر کی سنت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص، یعنی ہم اپنی زندگی دن کی ابتدا جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی توحید وحدانیت سے کر رہے ہیں، اور رات میں آخری نماز جو وتر ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو رکعتیں، جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں بھی وحدانیت اللہ کی توحید ہی کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول سے مروی ہے۔
اگر یہ چھوٹ جائے، آدمی تاخیر سے پہنچے مسجد، جماعت کھڑی ہو جائے، پڑھنے کا موقع نہ ملے، سو جائے، تو اس کی قضا بعد میں کی جا سکتی ہے، اور نفلی نمازوں کی قضا بھی کی جا سکتی ہے۔ آدمی کی اگر عادت ہے تو اس کی بالخصوص آدمی قضا کرے، آدمی عادت نہ بنائے، لیکن اگر چھوٹ جائے تو قضا کرے، چاہے سفر میں ہو، چاہے جہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ان کی یہ سنت چھوٹ گئی تو آپ نے اس کی قضا کی، آپ نے اسے بعد میں پڑھا۔ لہٰذا آدمی فرض نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لے، یا پھر سورج طلوع ہونے کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھ لے، جیسا کہ حدیث ہے من لم یصلی رکعتي الفجر، جس نے فجر کی 2 رکعتیں سنت نہیں پڑھی، فلیصلیہما بعدما تطلع الشمس، تو سورج طلوع ہونے کے بعد سے پڑھ لے، یا پھر فرض نماز مکمل ہونے کے بعد پڑھ لے۔ تو اس طور پر یہ نفل نمازوں کے کچھ خاص مسائل اور فضائل تھے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ آدمی کو ان مسائل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کثرت سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو دنیا کے لیے بھاگ دوڑ میں ہم لگا رکھیں، اس میں سے کچھ وقت نکال کر اپنی عبادات میں لگائیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں، اپنی آخری زندگی کی بنانے میں لگائیں، آخرت کی کامیابی کے لیے لگائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم وأقيموا الصلاة